شخص نے جناب سیدہ کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس کا نام لے لے کر شہزادی یہ دعا کرتی ہے، اے بار الہا، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، فاطمہ کے گھر سے 72 جنازے ایک دوپہر میں نکل آئے، لیکن اے بار الہا اس بی بی کے گھر کو آباد رکھنا کہ جو مجھے میرے لال کا پرسہ دے رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صدیقہ بیٹی کہہ رہی ہے، یعنی شہزادی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ فرش ازاں کوئی معمولی فرش ازاں نہیں ہے، بلکہ اس پہ بیٹھ کے حسین کے خالق سے حسین کے صدقے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی اس کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دعا گو ہیں کہ صاحب خانہ نے جس خلوص نیت، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مجلس ازاں کا اور اس فرش ازاں کا اہتمام کیا ہے، ان کی اس خدمت کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور آپ تمام مومنات جہاں کہیں دور دراز سے چل کر آ کر اس فرش ازاں میں بیٹھی ہیں، آپ کی آمد کو، آپ کے گریے کو، آپ کے رونے کو جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کل مومنین و مومنات پر رزق و روزی، صحت و سلامتی اور خدا کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا نزول ہو۔ ہم جئیں تو آل محمد کے لیے، جان دیں تو آل محمد کے لیے، اور ہم سب کو کبھی کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اب وہ ایک دعا کی جس پر آمین کہنا ہم سب پر واجب ہے کہ بار الہا بے وارث نہیں ہے، ہمارا وارث ہمارا بخت امام پردہ قیامت میں موجود ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، برائے ظہور تاجیل امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ عزیزان محترم، آج کا جو موضوع سخن ہے خصوصیت کے ساتھ وہ ہے علی امام انس والجان۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ مرتبہ پروردگار عالم نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جن گھرانوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت کو واجب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اوجب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا تعلق ان گھرانوں سے ہے کہ جہاں پر علی ہماری پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمیں سکھا دیا جاتا ہے۔ ابھی شکم مادر کے اندر بچہ موجود ہوتا ہے، لیکن ماں جب بھی کوئی قدم رکھتی ہے اور ذرا سا اس کا قدم لڑکھڑاتا ہے تو سب سے پہلے نام علی آتا ہے، اور پھر جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو مائیں اپنی لوریوں میں ہمیں علی سناتی ہیں، علی سکھاتی ہیں، علی بتاتی ہیں، منزلیں طے ہوتی رہتی ہیں، جوانی آتی ہے، لبوں پہ ناد علی آ جاتی ہے، پھر منزلیں جب اختتام پذیر ہونے لگتی ہیں ہماری زندگی، تو ایک مرتبہ جب چلا نہیں جاتا، لاٹھی لاٹھی ٹیک کر چلنے لگتے ہیں، تب بھی یا علی یا علی یا علی کہتے پہلے ہیں، لاٹھی کو بعد میں ٹھیک کر اس کا سہارا لے کر قدم بڑھاتے ہیں۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم نے علی ہی سنا ہے، علی ہی کہا ہے، اور علی علی کرتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علی ہمارا مولا ہے، اور علی ہمارا ایسا مولا ہے کہ اپنے آپ کو علی مولا نے علی مولا منوایا ہے۔ کس طرح سے منوایا ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا موضوع سخن یہ ہے کہ علی امام انس والجان، کیونکہ جب ہم مولا علی کو مولا کائنات کہتے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے پر جو حکمرانی ہے وہ مولا کائنات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غدیر خون کے میدان میں ایک مرتبہ رسول خدا نے علی کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے لبوں پر ہی آیا کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جہاں تک میں مولا وہاں تک علی مولا، جیسے جیسے میں مولا ویسے ویسے علی مولا۔ تو اب علی امام انس والجان ہے، کیونکہ خدا نے اس کائنات کے اندر ہر مخلوق کو خلق کیا ہے، تو جو بھی کوئی مخلوق ہے، فقط انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یعنی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک علی کی بادشاہی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو مانتی ہے وہ علی مولا کو بھی مانتی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ آج کا موضوع امام علی امام نصیب الجان، یعنی آج ہم اس مخلوق کے بارے میں اس فرش اللہ پر بات کر رہے ہیں، وہ مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ ہے لیکن دکھتی نہیں ہے۔ جیسے کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ دو لفظ ملتے ہیں تو کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے جو ہوتی ہے، وجود رکھتی ہے، لیکن انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی۔ جیم اور نون جب بھی ملتے ہیں تو آگے جب بھی کوئی لفظ بن جاتا ہے، آگے کوئی ایک اور لفظ شامل ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے جو ہوتی ہے، وجود رکھتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے۔ جیسے کہ جیم اور نون ملے تو بنا جنا، جنہ، یعنی وہ بچہ جو شکم مادر میں ہے، ہوتا ہے، وجود رکھتا ہے، لیکن جب تک باہر نہیں آ جاتا شکم مادر سے دکھائی نہیں دیتا۔ جیم اور نون ملے تو بنا جنت ہے، یقین ہے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے، لیکن دیکھی تو کسی نے بھی نہیں ہے۔ کسی نے دیکھی ہے جنت؟ نہیں، سنا ہے تو جنت ہے۔ جناب سیدہ کا وعدہ ہے کہ در جنت میں سیدہ موجود رہے گی جب تک حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، جناب سیدہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گی۔ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہے دیکھی نہیں ہے۔ اسی طرح جیم اور نون ملے تو بنا جہنم ہے، سارے ولایت علی کے دشمنوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مخلوق ہے کہ جس کا نام ہے جیم اور نون ملا تو بنے جن، ہیں، موجود ہیں، اس گھر میں بھی ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جن اتنی تیزی سے گھروں کے اندر بڑھتے ہیں کہ اگر آپ سوراخ کرنے کے لیے کیل دیوار پہ ٹھوک دیں، کیل نہ لگائیں، خالی چھوڑیں، بس اتنی جگہ چاہیے۔ کئی ہزاروں کے قبیلے سوراخ کے اندر موجود ہو جاتے ہیں، پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ اتنی تیزی سے آبادی بڑھتی ہے جنوں کی، ہے اللہ کی مخلوق ہے، کوئی نہ مانے تو نہ مانے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کہا نا، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا رسول اللہ کے سامنے جیسے ہی نزول ہوا سورہ رحمان کا، اور جب یہ آیت آئی کہ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اور تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسجد نبوی میں موجود تمام کے تمام مسلمان خاموش ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے، وہ سب خاموش تھے، تو اس آیت کا جواب کون دے رہا تھا؟ جن دے رہے تھے، کیونکہ پروردگار عالم نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے کہ وہ میری عبادت فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم شیعوں سے خطاب کروا رہے ہیں اس وقت، تو شیعوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنوں کا وجود نہیں مانتے کہ جن ہوتے ہیں، کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جن ہوتے ہیں، جنوں کی عزاداری بھی ہوتی ہے، جن مسلمان بھی ہوتے ہیں، جن غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، جن کرسچن بھی ہوتے ہیں، جن سکھ بھی ہوتے ہیں، جن عیسائی بھی ہوتے ہیں، جن ہندو بھی ہوتے ہیں، لیکن آیت اللہ بروجتی اور آیت اللہ ہوئی کے جو استاد ہیں آقا حسنی، وہ انہوں نے ایک عجیب جو ہے لمحہ فکر دیا ہے مسلمانوں کو، خاص طور پہ شیعوں کو، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جن ہوتے ہیں نا، جو مسلمان جن ہوتے ہیں، ان میں کوئی اہل سنت کا نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے جن شیعہ ہوتے ہیں۔ اب میں تو نہیں کہہ رہی، اب جا کے آپ آیت اللہ سے پوچھیے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ اب تاریخ میں ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جن نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ جنوں کے وجود سے انکاری ہوتے ہیں، لیکن جن تو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے اندر جب آپ زیارتوں پہ پروردگار عالم ایک مرتبہ امام حسین کے ہر عزادار کو، ہر چاہنے والے کو صلی علی محمد والے محمد، کربلا کی زیارت کے لیے لے کر جائے تو وہیں پر آپ کو ایک، اگر آپ کے قافلے والے اور آپ کے کارواں سالار بہت اچھے طریقے سے آپ کو زیارتیں کروا رہی ہیں، تو آپ کو وہ ایک مقام پر لے کے جائیں گے کہ جسے مقام زعفر جن کہا جاتا ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں جعفر جن، جعفر جن نہیں ہے، زعفر، زال
एंड फेरे जाफर जिन। ये जाफर जिन कौन है? तारीख में लिखा कि क्योंकि मेरे मौला अली वो जो फातिह बदर हुनैन है, अली वो के जो हर जंग में फतेहयाब है। एक मर्तबा तारीख में लिखा कि अली मौला ने जंग की थी, जंगे बैरुल इल्म, और ये जंग हुई थी वादी असब अरजब के किनारे। कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद जब रसूलुल्लाह वहां से गुजरे तो लश्कर वालों को प्यास महसूस हुई, मुसलमानों को प्यास महसूस हुई। रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई पानी तलाश करो। पानी तलाश करने के लिए कहते हैं पास मौलखीन ने लिखा कि 10 गए, पास ने कहा 20 गए, पास ने कहा कि भाई 1000 लोग चले गए। वो करीब ही एक कुएं के पास जाते, लेकिन जैसे ही कोई कुएं के पास कोई मुसलमान जाता तो उसमें से आग के शोले निकलने लगते, और यहाँ तक कि एक औरत जो जिन उसके अंदर जिन की हुलूल पड़ चुका था, जिन एक औरत के अंदर, और वो बाहर कहकर वो लगाती हुई बाहर आती, और फिर ज़ैबत उसको देख के मुसलमान सारे खौफजदा हो जाते और बाहर भाग कर आ जाते। और इस तरह से अब प्यास भी लग रही थी, पानी भी चाहिए, तो कुएं पे तो कब्जा था। एक मर्तबा रसूल खुदा ने मौला कायनात से कहा, या अली आप पानी लेकर आइए। अब मेरा मौला इमाम से वलजान था, मेरे मौला ने बस मेरे मौला गए उस देव से, उस जिन से जो उस कुएं के अंदर आबाद था। कहते हैं कि हजारों, किसी ने लिखा 30,000, किसी ने लिखा 50,000 जिन के कबीले, जिन नहीं कबीले उस कुएं के अंदर आबाद थे। और उससे मौला ने एक मर्तबा जंग की, और फिर उस जंग करने के बाद जब जाहिर सी बात है अली मौला फतेहयाब हो गए, तो एक मर्तबा मेरे मौला ने वहां पर एक शहंशाह जिन्नात को मुकर्रर किया, और उस शहंशाह जिन्नात का जो नाम था वो था उमैर, उमैर जिन। और उसको जो है मुकर्रर कर दिया। ये जो हम सुनते हैं ना ऐनक वाले जिन में भी हमने देखा था बचपन में कि वो एक शहंशाह जिन्नात हुआ करता था, तो वो सारे जो किरदार हैं वो इसी तरह से कि मौला कायनात ने एक सरदार को, एक बादशाह को मुकर्रर कर दिया कि जिसे शहंशाह जिन्नात कहा जाता था। अब वाकया ये है कि एक मर्तबा जब मौला कायनात को 25 साल बाद ज़ाहिरी खिलाफत मिली, और मौला अली ने अपने कूफे के अंदर, मस्जिद कूफा के अंदर मिंबर के पास बैठ गए मौला कायनात। तो तारीख में लिखा कि जो लोग ज़ियारत पे गए होंगे उन्होंने एक वहां पर बाब देखा होगा। बाब मतलब दरवाजा, और उसका नाम है बाब सुबान। वो बाब सुबान क्या है? एक मर्तबा मौला कायनात बैठे हुए थे, खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा के अंदर, मिंबर पे बैठे हुए, कि सामने से जितना बड़ा एक ऊंट होता है ना, ऊंट तो आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है आप लेफ्टिनेंट की तरफ सी व्यू पे रहते हैं, ऊंट तो यहाँ पर भी आपको दिखते ही होंगे, इतना बड़ा ऊंट होता है ना। इतने खड़े ऊंट के बराबर सिर्फ चेहरा एक अजदहे का, और वो मस्जिद में उस बाब से दाखिल हुआ जिसे आजकल बाब सुबान कहा जाता है, और वो आया। अब जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ खवातीन बैठी हुई है, अगर वहाँ दरवाजे से एक बिल्ली का बच्चा भी आ जाए तो हलचल तो मच जाएगी। अब जरा सोचिए कि मस्जिद कूफा में जब मुसलमान सारे बैठे हुए थे और मिंबर पर मौला कायनात तशरीफ फरमा थे, और ऐसे हालत में जब अजदहा आया होगा तो मुसलमानों की क्या हालत हो गई होगी। और अजदहा भी कोई छोटा मोटा सांप नहीं था, इतना बड़ा अजदहा था कि उसका एक दहाना एक ऊंट, खड़े ऊंट के कद जितना था, इतना बड़ा अजदहा आ गया। अब मुसलमानों की तो ये हालत हो गई कि सबको सांप सूंघ गया। अब मस्जिद कूफा से एक आवाज नहीं आ रही, बस वो अजदहा आया और उसने आकर मौला कायनात जहाँ मिंबर पे बैठे हुए थे वहां तक पहुंचा। उसने अपने इतने बड़े सारे मुंह को खोला और 3 सीटियां मारी। मौला ने उसको कुछ जवाब दिया और वो चला गया। अब जैसे ही एक मर्तबा वो चला गया तो जिनके औसान खता हो गए थे, जबानें गुम हो गई थी, आंखें उबल कर बाहर आ गई थी, एक मर्तबा उन्होंने आपस में बोलना शुरू किया कि ये कल क्या हुई, ये कौन है? एक मर्तबा मौला कायनात ने मुस्कुराकर कहा कि भाई क्या हो गया, क्यों इतनी परेशानी है? कहा मौला ये क्या था, ये कौन था, और ये क्यों सीटियां क्या मार रहा था? और फिर आपने तो उसको उसकी जबान में जवाब दिया। यानी मालूम ये हुआ कि जो अजदहा था उसने जो बातें की थी मौला कायनात से वो किसी जबान में नहीं की थी, उसकी अपनी अलग जबान थी। हमारे यहाँ इमाम उसे कहा जाता है कि जो जिस जबान में
मांगे, मुश्किल कुशाई करे, अली उसी तरह उसी जबान में उसको जवाब देकर उसकी मुश्किल कुशाई कर दे, हाजत रवाई कर दे। हमारे यहाँ उसे अली कहा जाता है, हमारे यहाँ उसे इमाम कहा जाता है, और वही तो इमाम इंसेवल जान होता है। बस एक मर्तबा मौला कायनात फरमाते हैं कि भाई देखो, हमने जंग बैरुल में जो एक शहंशाह बनाया था, मुकर्रर किया था, उनका सरदार, उसका हो गया इंतकाल। अब ये था उसका बेटा, इसका नाम था जाफर, यानी अब उमैर जिनका हो गया है इंतकाल, और ये था जाफर। अब ये हमसे ये पूछने आया था कि मौला कायनात आप ये बताइए कि मैं अपने बाप की विरासत को कबूल कर लूं, मैं शहंशाह जिन्नात बन जाऊं, अब जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा। और हमने उसको कहा कि भाई ठीक है, बाप के बाद जो मीरास होती है वो बच्चों की होती है, अब तुम उसके बाद जो शहंशाह जिन्नात बन जाओ। और इस तरह से ये पहला तारुफ था मुसलमानों में जाफर जिन। अब ये जाफर जिन की 11 मुहर्रम को जो मजलिसें हो रही है, और ये जाफर जिन कौन है, ये किस तरह से जो है मजलिसों की जीनत जाफर जिन का जिक्र बन गया। शायद आपको याद हो कि 7 मुहर्रम को मैंने ये कहा था कि जब हलमिन नासिर मंसूरना का इस्तगासा हुआ था तो हर चीज आई थी, हवा भी आई थी, फूल भी आए थे, मेहंदी भी आई थी, और हर चीज में आकर कहा था, पानी भी आया था कि मौला मैं आपसे मुंसलिक हो जाऊं, मौला मैं आपसे मुंसलिक हो जाऊं। तो अब तारीख ने ये लिखा कि जाफर जिन भी करबला में आया था। यही वजह है कि मुकाम जाफर जिन करबला में मौजूद है, और जो लोग इस बात की इनकारी है उनको चाहिए कि वो आकाए बरोजद्दी का मुताला करें, आकाए तक़िए बहजत का मुताला करें। कि हमें ये भी मिलता है कि जिस वक्त जाफर जिन का इंतकाल हुआ था तो आकाए तक़िए बहजत बहुत बड़े आयतुल्लाह थे उनके, उन्होंने अपने दर से खारिज में मजलिस तरहीम का इनकाद करवाया था। किसकी मजलिस? जाफर जिन की मजलिस। यानी कि जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो बड़े मुज्तहिदीन हैं, जो बड़े मुफस्सिरीन हैं, जो बड़े बड़े शिया हैं, आजकल के फेसबुक के शियाओं को तो कुछ मालूम ही नहीं है, और वो एतराज कर रहे हैं कि भाई जाफर जिन का कोई वजूद नहीं है। उनको सबसे पहले चाहिए कि जाकर वो उलमा से और फिर उन किताबों को जाकर पढ़ें कि जिन किताबों के अंदर जिनों का भी वजूद मौजूद है, और मुकाम जाफर जिन का तो जरूर वो जाकर वहाँ पर विजिट करें ताकि उनको पता चले कि जाफर जिन करबला में आया था। और ना सिर्फ के आया था बल्कि जब उसका इंतकाल होगा तो आकाए तक़िए बहजत ने उसकी इसारे सवाब की मजलिस का इनकाद भी करवाया था, यानी जिनों की इसारे सवाब की ये मजलिसें हो रही थी। तो अब जो चीज अज़ादारी में आ गई, क्योंकि जिस जिस चीज ने इमाम हुसैन से आकर कहा इस्तिगासे के बाद, कि जब इमाम हुसैन ने कहा हल मिन नासिर मंसूरना, तब जो जो चीज आई थी हुसैन की मदद के लिए, अब वो सारी चीजें क्योंकि आजादारी का हिस्सा है, तो अब जब जिन आया था मदद के लिए नुसरत के वास्ते, तो अब एक दिन मुकर्रर कर लिया गया कि अब जाफर जिन का आज तस्कीरा होगा। तस्कीरा इमाम हुसैन का ही होगा, मजलिस हुसैन की होगी, लेकिन क्योंकि वो आया था नुसरत के लिए, तो अब उसके नाम को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जो हुसैन से मुंसलिक हो गया, जो आइमा से मुंसलिक हो गया, जो इस घराने से मुंसलिक हो गया, तो अब हुसैन उसे मरने नहीं देता, हुसैन उसके नाम को जिंदा और जावेद रखता है। तो अब क्योंकि जिन आया था तो उसके नाम को इस तरह से जिंदा और जावेद रखा गया कि आप, क्योंकि मेरी बहन मर्सिया पढ़ती है, इतना शानदार मर्सिया, आपने देखा होगा कि अक्सर मर्सिया खान मीर अनीस और मीर दबीर के मर्सिया पढ़ते हैं। एक बहुत उर्दू जबान के बेइंतहा मोहतरम तरीन नाम मीर दबीर और मीर अनीस के हैं। ये जो मीर दबीर थे ना, ये अपने घर में उन्होंने एक मदरसा खोला हुआ था बच्चों को सिखाने के लिए, लोग उनके पास आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। तारीख बताती है कि मिर्जा दबीर की ज़ौजा बेइंतहा अलील हो गई, इतनी अलील हो गई कि उनके जो इलाज था फकत वो एक बूटी थी जो कहीं बहुत दूर मुल्क के अदन से मिला करती थी, कहीं आम जगह पर उसका मिलना पॉसिबल नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हुए कि किस तरह से उस बूटी को हासिल करें। ज़ौजा बहुत बीमार, बहुत ज्यादा अलील हो चुकी थी। कहते हैं कि उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आया करते थे, तहसील इल्म के लिए जो लोग आया करते थे, उनमें एक बच्चा था। उस बच्चे की खुसूसियत ये थी कि जो बच्चे आम तौर पर अगर 20 दिन में कोई सबक याद करके सुनाया करते थे, तो वो बच्चा 10 दिन में वो सबक याद करके सुना दिया करता था। बेइंतहा अच्छा बच्चा था वो, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा शागिर्द था वो मिर्जा दबीर का। एक मरतबा
اس نے آ کر مرزا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بس میں کچھ ہی دیر میں آپ کی زوجہ کے لیے وہ بوٹی لے کر آ جاؤں. ایک مرتبہ مرزا بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کتابوں میں درج ہے کہ چند ہی لمحوں کے بعد وہ بوٹی کے جو ملک عدن سے آئی تھی اس نے لا کر مرزا طبیب کو دے دی. جب مرزا طبیب نے اس بوٹی کو لے لیا, طبیب کو دیا, طبیب نے دوا بنائی, ان کی زوجہ کو کھلا دی گئی اور ان کی زوجہ بالکل صحت یاب ہو گئی, شفا یاب ہو گئی. اب مرزا طبیب نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تم کون ہو؟ انسان تو نہیں ہو تم, کیونکہ یہ بوٹی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ملک عدن میں ہی صرف ملتی تھی اور اس کے علاوہ یہ کہیں نہیں مل سکتی تھی. تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں شہنشاہ جنات ظافر جن کا بیٹا یا پوتا. تاریخ میں بعض مقامات میں ملتا ہے پوتا تھا, بعض نے کہا کہ بیٹا تھا. سافر, سین سے سافر. ایک مرتبہ جیسے ہی مرزا طبیب نے یہ سنا کہ یہ سافر جن کا پوتا ہے, اور کیونکہ پورے پاکستان ہندوستان کا اتنا نہایت معتبر ترین نام مرثیہ نگاری میں, شاعری میں, ایک مرتبہ مرزا طبیب کہتے ہیں کہ اگر سافر جن کے پوتے یا بیٹے ہو تو مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے, کیونکہ میں اس راوی کی زبان سے سن 61 ہجری روز عاشورہ 10 محرم کے حالات سننا چاہتا ہوں کہ آخر روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا گزری. کیونکہ فقط اور فقط ظافر جن وہ واحد شخصیت ہے اس وقت کہ جو مجھے کربلا بتا سکتی ہے, کربلا سنا سکتی ہے کہ روز عاشورہ کربلا میں کیا ہوا. القصہ مختصر, تاریخ نے لکھا کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ ملک عدن وہ پہنچ گئے. بہت ساری روایات ہیں یہاں پر, کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے. اب کچھ کا کہنا ہے کہ وہ مرزا طبیب نے ہی ملاقات کی, کچھ نے کہا کہ مرزا طبیب نے ملاقات نہیں کی, کسی اور نے ملاقات کی. لیکن بہرحال ایک راوی سے روایت ہے کہ ایک شخص بہتے بہتے دریا میں کہ اس کی کشتی الٹ گئی اور وہ ایک تخت کے سہارے ملک عدن پہنچا. جب وہ ملک عدن پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بہت بڑا صحرا ہے جہاں ریت ہی ریت ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. لیکن وہاں پر سر جھکائے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے. لیکن جب وہ روتا ہے تو ایک مرتبہ رونا شروع کرتا ہے. اس کے رونے کے جواب میں چاروں طرف سے لاکھوں افراد کے رونے کی صدا تھی. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, مجھے وہ شخص تو دکھائی دے رہا تھا جو فقط تنہا اس میدان میں بیٹھا ہوا تھا, اس صحرا میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن جو جواب میں لاکھوں افراد کے رونے کی صدا آ رہی تھی, وہ صدا آ رہی تھی, لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا, پریشان ہوا کہ بھائی یہ شخص صحرا میں بیٹھا ہوا کیوں رو رہا ہے. جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے, میں نے اسے سلام کیا, اس نے مجھے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی لمبی لمبی زلفیں تھیں, سرخ انگارہ اس کی آنکھیں تھیں اور آنکھوں سے مسلسل فرات بہہ رہی تھی, اور وہ انگلی سے نام حسین خاک پہ لکھتا تھا اور گریا کرتا تھا حسین کے نام کو دیکھ دیکھ کر. جب وہ روتا تھا تو اس کے جواب میں لاکھوں افراد کے رونے کی صدا تھی. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو اور یہاں پر کیوں رو رہے ہو. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں ظافر جن, میں شہنشاہ جنات ہوں. کہا اچھا آپ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کہا ہاں میں حسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو کہا جب آپ روتے ہیں تو آپ کے رونے کے جواب میں یہ لاکھوں افراد کے رونے کی صدا کیوں آتی ہے؟ کہا کہ لاکھوں افراد کی رونے کی صدا اس لیے آتی ہے کہ میری سب قوم ہے اور میں نے اپنے آپ کو اپنی قوم سے الگ کر لیا ہے, میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا, بس میں نے اس ملک عدن کے اس صحرا کا انتخاب کر لیا ہے, میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں یہیں پر بیٹھ کے حسین کو روتا رہوں گا. ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے حسین کو رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں سن 61 ہجری روز عاشورہ عصر کے وقت سے لے کر اب تک اس صحرا میں بیٹھا ہوا حسین کو رو رہا ہوں. ایک مرتبہ
حسین کی شہادت کے اس واحد راوی سے کہ جس سے انسان مل سکتا تھا، ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ ہم آپ کی زبان سے کربلا سننا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ حسین کو کس طرح سے کربلا میں شہید کیا گیا، سبق سڑی۔ ایک مرتبہ ظافر جن یہ کہتا ہے کہ 10 محرم کا دن وہ دن تھا کہ جب میں اپنا جشن تاج پوشی بنا رہا تھا، میرا جشن منایا جا رہا تھا، اور ہم نے دور دور سے، کیونکہ شاہ جنات کا جشن ہو رہا تھا، تو دور دور سے جتنے بھی جن تھے، جہاں کہیں بھی رہتے تھے، وہ سب کے سب میرے جشن میں آ کر شریک ہوا کرتے تھے کہ شاہ جنات کا جشن ہے۔ ایسے میں جب میرا دربار سجا ہوا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، 10 محرم کا دن تھا، 2 جن روتے ہوئے، تیزی سے پرواز کرتے ہوئے میرے دربار میں آئے، اور آتا میری ماں کو مخاطب کر کے ان 2 جنوں نے یہ کہا کہ اے راہیل جن، ظافر کی ماں کا نام تھا راہیل، اے راہیل جن، تو یہاں پر اپنے لال کا جشن منا رہی ہے، اور وہاں زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا قتل ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی میری ماں نے یہ سنا، ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، اپنی ماں کو دیکھ کر میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے اپنا تاج زمین پہ دے مارا، تو میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، ہم سرزمین کربلا سے، سرزمین عراق سے آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی وہاں پر حسین نے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، اور یہاں تو جشن منا رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، میں نے اپنے تمام کئی ہزاروں پر مشتمل جنوں کو ساتھ کیا، اور ہم تیز پرواز کرتے ہوئے عراق کی سرزمین کی جانب چلے۔ لیکن جب ہم عراق کی سرزمین کی جانب چلے، ہم کربلا میں جانا چاہتے تھے، تو کربلا سے چند برسک پہلے جو مقام مصیب ہے کہ جہاں پر جناب مسلم کے بچوں کی قبریں موجود ہیں، روزے موجود ہیں، ہم وہاں پر آ کر ٹھہر گئے۔ کیوں ٹھہرے؟ آگے رستہ نہیں تھا، زمین پہ نہیں جا رہا تھا، مجھے آسمان پہ پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا۔ آسمان پر اتنا رش تھا، کون کہہ رہا ہے؟ ظافر کہہ رہا ہے، آسمان پر اتنا رش تھا کہ مجھے مصیب کے مقام پر جگہ ملی، کیونکہ مجھ سے آگے نبیوں کی قطاریں تھیں، ان سے آگے ملک تھے، ان سے آگے فرشتے تھے، ان سے آگے مطلب دنیا میں بنائی ہوئی، کائنات میں بنائی ہوئی تمام کی تمام مخلوقات حسین کے حلم ناصر انصرنا کو سن کر، صدائے استغاثہ کو سن کر، تمام کارہائے کائنات ایک طرف تھم کے رہ گئی، اور تمام لوگ کربلا کی جانب چلے۔ کہتے ہیں وہ فرشتہ جس کا نام منصور ہے، وہ کئی ہزار فرشتوں کو لے کر کربلا میں پہنچ چکا تھا۔ وہ فرشتہ کہ جو ہوا کا بادشاہ ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ کربلا میں کئی ہزار فرشتوں کو لے کے پہنچ چکا تھا۔ جبریل کربلا میں تھے، اسرافیل کربلا میں تھے، اسرائیل کربلا میں تھے، اور پھر فرشتوں کے آگے، ملک کے آگے انبیاء موجود تھے۔ آدم کربلا میں تھے، ابراہیم کربلا میں تھے، ایوب کربلا میں تھے، 1,24,000 پیغمبر اس وقت کربلا میں تھے، اور وہاں پر میں نے ایسے عالم میں دیکھا کہ کربلا کے اندر رسول عربی بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ حسین ذوالجناح پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین لہو لہو تھے، حسین کے زخم پر، جسم میں نازنین کے جتنے بھی زخم تھے، اس سے خون رس رہا تھا۔ ایسے عالم میں جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر آدم بھی موجود ہیں، ابراہیم بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، یونس بھی موجود ہے، اور پھر رسول خدا خود موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہے، ایسے عالم میں ایک چھوٹا سا شاہ جنات، ایک چھوٹا سا معمولی سا شاہ جنات، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے درمیان حسین تک پہنچنا اتنا مشکل ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے ایسے عالم میں دیکھا کہ حسین لہو لہو ہے، حسین کے جسم نازنین پہ زخم ہے، چہرے پہ علی اصغر کا لہو بنا ہوا ہے۔ ایسے عالم میں اپنی نظروں کو اٹھایا حسین نے، اور مجھے بلا کر کہا، آواز دے کر کہا، ظافر قریب آ جا۔ بس جیسی ایک مرتبہ حسین کے لبوں سے یہ نکلا، ظافر قریب آ جا، وہ لوگ کہ جو مجھے رستہ نہیں دے رہے تھے، وہ ملک، وہ فرشتے، وہ حوریں، وہ انبیاء جن کی قطاریں لگی ہوئی تھی، صفیں بندی ہوئی تھی،
شروع کیا کہ اب اسے حسین نے خود بلایا ہے. میں اپنے امام کے پاس پہنچا. میں نے امام کے پاس پہنچ کر امام سے عرض کی مولا غریب کو آنے میں بڑی دیر ہو گئی. مولا میں اپنے ساتھ کئی ہزار لشکر کو لے کر آیا ہوں, بس مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. کہا حسین نے نہیں جعفر, میں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اے بھیا, ارے ہم نے لڑنے کی اجازت عباس کو نہیں دی, میرا بھائی ارے یہ تمنا لیے ہوئے ارے اس دنیا سے چلا گیا. ارے حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی. ارے جبرائیل کھڑے ہیں فرشتے کی سپاہ لے کر. ارے ہم کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ حسین کریم ابن کریم ہے. ارے تمہیں یہ انسان لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اگر تم نے جوابی وار کیا تو تم دکھائی نہیں دو گے. ارے حسین نہیں چاہتا کہ اس طرح سے حسین جنگ کو فتح کرے. حسین. ارے پھر جعفر نے کہا مولا میرے لیے کچھ حکم دیجیے ایک مرتبہ. ارے جناب امام حسین نے جعفر سے کہا جعفر جب سے میرا علی اکبر ارے زین سے زمین پر گرا ہے جعفر اب ہمیں جینے کی تمنا نہیں رہی. ارے اب مسئلہ قائم پروردگار ہے. ارے میرے مولا سے جعفر نے عرض کی ارے خادم کو کچھ تو حکم دیجیے. کہا جعفر ارے ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو نا تو جعفر بس اتنا کرنا, ارے جب تک زندہ رہنا ارے مجھ حسین پر گریا کرنا, ارے مجھ حسین پر ماتم کرنا. ارے جعفر ارے یہی تو ارے میرے زخموں کا مرہم ہے. حسین ارے تمہاری آنکھوں سے یہ بہتے آنسو ارے حسین کے زخموں کا علاج ہے, حسین کے زخموں کا مرہم ہے. عزادارو ایک مرتبہ جعفر نے کہا کربلا کو خالی کیا جائے. حسین کہہ رہے تھے ارے کربلا کو خالی کیا جائے. ارے ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا, ہٹے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا. حسن رسول علی بولے کہ اب خدا جانے